اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، آج کی ہماری مجلس میں شہر بدر کے مشہور عالم دین مولانا عتیق الرحمن صاحب رشادی بھی آئے ہیں۔ خواہش ہے کہ ان سے آج ہم بیان سنیں، لیکن وہ معذرت چاہ رہے ہیں۔ بہت اچھے عالم ہیں، میں اکثر بدر میں انہی کے مدرسے میں اور انہی کے گھر میں مہمان بنتا ہوں۔ بڑے خلیق ہیں اور کافی ذمہ داریاں دینی اور سماجی اور ملی اور فلاحی حضرت سنبھالتے ہیں، اور بڑے اولیاء اللہ سے حضرت کی نسبت بھی ہے اور اجازت بھی ہے۔ غرض ہمارا جو عنوان چل رہا ہے آیت الکرسی کی فضیلت پر، ترتیب کو ذہن میں رکھیں۔ عمل کرنے کے بعد لوگوں کو چاہیے اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ نیک عمل کرنے کے بعد اگر کوئی اللہ کا بندہ گناہ کر دیتا ہے، گناہ کی وجہ سے اور اس کی نحوست سے اس کا نیک عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے گناہ سے بچنا بہت بڑا عمل ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے ہمارے اندر نیک اعمال ہونا چاہیے۔ نماز کی پابندی، ایمان مضبوط، یقین کامل، اللہ کا ذکر، نبی پر درود کی کثرت، استغفار، پابندی کے ساتھ عبادت، حلال روزی، یہ تمام چیزیں اگر ہمارے پاس ہو تو گناہوں کے ساتھ مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ غالباً 2-3 دن پہلے میں ایک بات عرض کیا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کی زندگی میں اس کے سامنے گناہ کا موقع نہ آئے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام گناہ سے محفوظ، معصوم، پھر بھی حضرات انبیاء کے پاس بھی گناہ آتا تھا، شیطان آتا تھا۔ چونکہ حضرات انبیاء کا ایمان مضبوط، اس لیے وہ لمحات میں گناہوں کا مقابلہ کرتے اور گناہ اور شیطان ذلیل ہو کر ان کے سامنے سے گزر جاتا، بھاگ جاتا۔ ہم لوگ گناہ میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے اور ہمارے پاس اعمال کی طاقت نہیں ہے۔ جوان ہو کہ بوڑھا، مرد ہو کہ عورت، اگر ایمان مضبوط ہو، اعمال کی طاقت ہو
بڑے سے بڑے گناہ کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن نوجوان اللہ کے ولی، بچپن میں جوانی میں اللہ کے ولی بننا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، کئی اولیاء کو اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ولایت عطا کر دی ہے۔ حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جوانی کا دور تھا، خوبصورت تھے، راستے سے جا رہے تھے، مدرسے کو جا رہے تھے، عورت فدا تھی، پانا چاہتی تھی، مکار تھی۔ حضرت کو راستے میں روکا اور کہا کہ او بھائی، میں ذرا کمزور و ناتواں ہوں، میرے پاس گھر کا ساز و سامان غلہ اناج ہے، ذرا مجھے یہ اناج میرا گھر تک پہنچا دے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ راستہ بھی میرا وہی ہے، راستے میں معذوروں کا، کمزوروں کی خدمت کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف دو وزنی اناج کے بوریے دونوں ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کی بندی، تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ سامنے ہے۔ حضرت عبد الرحمن سیدھا گئے، دونوں بوریاں اس کے بتانے کے مطابق راستے میں گھر پڑتا تو گھر کے دروازے کے پاس دونوں بوریوں کو رکھ دیا۔ اس عورت نے کہا کہ بھائی، یہاں سے اندر لے کر جانے کی بھی میرے پاس طاقت نہیں ہے، ذرا اچھا ہوگا کہ آپ اسے ذرا اندر رکھ دیں، میں تالا کھول دیتی ہوں۔ بھولے بھالے تھے، اپنی زندگی میں مست، کبھی سوچا بھی نہیں کہ ایسا موقع آئے گا، ایسا وقت آئے گا۔ عبد الرحمن بن عوف غفلت میں آ گئے، بوریاں لے کر گھر کے اندر گئے، عورت پیچھے تھی۔ سبق بھی حاصل کریں، کبھی کبھی ایسا خدا نہ کرے موقع آ جائے تو اس تدبیر کو اختیار کرے۔ اگر پیچھے عورت ہے گھر میں تو پھر خطرہ ہے، ممکن ہے کہ ہم اندر ہو، پیچھے عورت ہو، دروازہ بند کر لے، ہنگامہ ہو جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بوریے جیسے ہی گھر کے اندر لے کر گئے، عورت پیچھے سے آئی اور دروازہ بند کر دی۔ کچھ باتوں کو کاٹ کر اشارتاً بولتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں، اور اس لیے اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے بچے نہ سمجھیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی عبد الرحمن پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے او مائی کیا کر رہی ہے؟ عورت نے کہا جو کرنا وہ کر رہی ہوں، دروازہ بند کرنا میرا مقصد تھا، میں نے دروازہ بند کر دیا، تجھے گھر تک لانا میرا پلان تھا، میں اپنے پلان میں سکسس اور کامیاب ہو گئی۔ تو خوبصورت ہے، تو حسین ہے، میں تجھ پر فدا ہوں، اور تو اتنا شریف ہے کہ کبھی ہم کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، آج تو میرے ہاتھ میں آیا ہے۔ دروازہ بند ہے، تالا میرے ہاتھ میں ہے، چابی میرے ہاتھ میں ہے، بس تو بھی جوان میں بھی جوان، اور جوانی کی ضرورت کیا ہے جوانوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے،
وہ تو فطرت میں رہتی ہے ضرورت. ہونا تو یہ تھا کہ تو مطالبہ کرتا، میں انکار کرتی یا اقرار. اب تو الٹا ہو گیا، میں خود مطالبہ کر رہی ہوں. اس لیے رضامندی کے ساتھ یہ کام ہو جائے. پھر تو چلا جا، میں چلا جاؤں، میں اپنے گھر میں رہ جاؤں، کس کو کیا پتہ چلے گا. اب حضرت عبد الرحمن پریشان ہو گئے، اللہ ایسی جگہ پر آ کر پھنس گیا ہوں کہ یہاں سے بچانا صرف تیری طاقت ہے. اب عورت کو حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں. تو سمجھتی ہے کہ مائی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت بھی اللہ تعالی ہم پر کڑی نظر رکھے ہیں. اسے کہتے ہیں استحضار. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا جب تصور ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں استحضار. ایک تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، دوسرا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. یہ ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے. دوسرے جتنے گناہ ہیں صاف صاف شریعت کہتی ہے شراب نہ پیو، حرام نہ کھاؤ، ماں باپ کو تکلیف نہ دو، سور نہ کھاؤ، پھلا نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو. لیکن اس گناہ کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا لا تزنو، زنا مت کرو، بلکہ اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب بھی نہ جاؤ. قریب کا مطلب کیا؟ لمبی تفسیر ہے، تفسیر لمبی. زنا تک پہنچانے والے جتنے کام ہیں وہ کام بھی نہ کرو. ولا تقربوا کا یہ ترجمہ ہے. غیر عورت کو میسج نہ بھیجو، حکم ہے یہ. واٹس ایپ نہ کرو، میسج ہے یہ، قرآن کا حکم ہے یہ. انسٹاگرام میں نہ جمو، قرآن کا ولا تقربوا کا یہ ترجمہ ہے. یہ ترجمہ ہمیں کیا بھی نہیں کرتے حضرت، صرف بات کرتے ہیں، وہ بھی کرنے سے قرآن منع کر رہا ہے. کیا بھی نہیں کرتے تو کیا بھی نہ کرو، ڈائریکٹ خدا کہہ دیتا. صرف جو بات بولتے نہیں اس سے بھی قرآن نے منع کیا ولا تقربوا، قریب بھی نہ جاؤ. مطلب کیا؟ زنا کے قریب پہنچانے والے جتنے کام ہیں ان تمام کاموں سے بچ جاؤ. ایک لمبا عنوان ہے میرے دوستو. یہ 2-4 دن باقی رہ گئے ہیں، میں اور گہرائی میں جانا نہیں چاہتا. پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں تمام باتیں رکھوں گا. بچنا ہے. آج کچھ گناہ ایسے ہیں جس میں ساری دنیا مبتلا ہے. خراب تو خراب، اچھے بھی مبتلا ہیں. اللہ اکبر. نیک کام کرے بغیر مبتلا ہونا تو دور کی بات، نیک کام کر کے مبتلا ہیں. عجب مبتلا ہونا تو دور کی بات کہ اس چند گناہ ایسے ہیں جس میں عرب بھی مبتلا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا بھی نہیں کرتے حضرت، ہمیں صرف بات کرتے ہیں. کیا بھی نہیں کرے حضرت، میں خالی موبائل لے کو دیا. ولا تقربوا. آج بڑی بڑی اسپیچیں دیتے ہیں اسکالرس، لیکن اس سے بچانے کی فکر نہیں ہوتی.
جس ماحول میں زنا عام ہو جاتا ہے اس ماحول سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کو ختم کر دیتے ہیں، عجیب اور نئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں وہاں۔ شادی کر لو صاف صاف، شادی کے بعد بھی کچھ لوگ زنا کرتے ہیں، اسی لیے شادی سے پہلے زنا کریں گے تو جو سزا ہے، شادی کے بعد زنا کریں گے تو اس سے سخت سزا ہے۔ شادی سے پہلے زنا کریں گے 100 کوڑے مارو اور چھوڑ دو، بچ گیا تو فبیہا، مر گیا تو فبیہا۔ لیکن شادی کے بعد اگر زنا کرتا ہے تو پھر عدالت اسلام کیا کرے گی؟ اسے کمر تک زندہ مٹی کے گڑھے میں دفنا کر اور پتھر ماریں گے۔ کب تک ماریں گے؟ جب تک کہ وہ موت کے گھاٹ نہ اتر جائے۔ اللہ اکبر، اتنی سخت سزا ہے اسلام میں۔ ساری دنیا میں اس نظام کو قائم کرنا چاہیے۔ ملکوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت اگر ملک کے ذمہ دار چاہتے ہیں تو پھر اس قانون کو، جو اسلامی قانون ہے، زبردست قانون ہے، اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ عجیب عقل مند ہیں دنیا کے اندر، جن کو دنیا عقل مند کہتی ہے، لیکن اسلام کے نگاہ میں وہ پاگل اور پاگل سے بھی بدتر ہیں۔ رضامندی سے یہ کام ہو جائے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ زنا کے متعلق جو آیتیں رضامندی پر ہی آیتیں نازل ہوئی ہیں، زبردستی پر تو اور بھی سخت سزا ہے، لیکن مظلوم بچ جائے گا، ظالم یا ظالمہ نہیں بچے گی۔ اور ایک بات عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں تاکہ میرے نوجوان بچے اور بچیاں اور بھائی اور بہن یہ سنیں اور سمجھ جائیں۔ اگر شادی سے پہلے یہ فعل ہو گیا اور ان سے شادی نہ ہوئی، دوسروں سے شادی ہوئی، تو پھر پوری زندگی پچھتاوا ہوگا۔ یہ اسے محفوظ سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ محفوظ نہیں، یہ اسے محفوظ سمجھ رہی ہے، حالانکہ یہ محفوظ نہیں ہے۔ ہماری عزتیں شادی کے بعد ہمارے اپنے بیوی اور شوہر کی امانت ہوتی ہے، شادی تک اس کی حفاظت کرنا اور امانت والوں تک ادا کرنا۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ زنا عام ہونے کی وجہ سے شادی کے بعد کا اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ مولانا انیب صاحب بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ زنا عام ہونے کی وجہ سے شادی کے بعد کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے انہیں کسے بات کری کی، کہاں گئی کی، شادی سے پہلے انہیں کسے بات کریا کی، کہاں گیا کی، پھر کسی نہ کسی طریقے سے راز نکالنے کی ایک دوسرے کوشش کرتے رہتے ہیں، چھپاتے آخر کبھی سامنے والے پر ایسا جال بچھا دیا جائے، بولو پروانی کوئی بات نہیں ہے، اب شادی ہوگی اسے کیا کرنا۔ غفلت میں آ کر اگر انہیں راز کھول دی تو زندگی برباد، غفلت میں آ کر انہیں راز کھول دیا تو زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں سے، غیر شادی شدہ بچے اور بچیوں سے میں پوری محبت کے ساتھ یہ ایمان کا، قرآن کا، اسلام کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ چند دن اپنی جوانی کی حفاظت کرو، پوری زندگی ایسا مزہ ملے گا گویا کہ تم اپنے گھروں میں جنت میں بیٹھے۔ بالغ ہوئے 12-13 سال میں، شادی ہو رہی ہے 20-21 سال میں، کیا اپنی جوانی کی 7 سال حفاظت نہیں کر سکتے؟ آپ 8 سال حفاظت نہیں کر سکتے؟
غلط قدم اٹھائیں گے باپ کو دھوکا ہوگا، ماں کو دھوکا ہوگا۔ باپ سمجھ رہا ہے کہ میرا بچہ شریف ہے، میری بچی شریف ہے، میرا بچہ پاک دامن ہے، میری بچی پاک دامن ہے۔ ماں سمجھ رہی ہے میرا بچہ پاک دامن ہے، میری بچی پاک دامن ہے۔ دادا دادی اپنی ہونے والی نسل پر فخر کر رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں سے بچ کر جو کرشمے کر رہے ہیں، اگر باپ کو معلوم ہو گیا تو باپ کا جینا اور مرنا دونوں ایک ہو جاتا ہے۔ ماں کو معلوم ہو گیا ماں کا جینا اور مرنا دونوں ایک ہو جاتا ہے۔ خاندان کو معلوم ہو گیا تو اس خاندان میں اس کے بعد رشتے تک نہیں آتے۔ اس لیے میں بڑی محبت کے ساتھ اور ایک مرتبہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بس ایک 6-7 سال تک اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اس کے بعد تو وہ راستے حلال بن کر آنے ہی والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ ایک مرد کو ایک عورت سے دور رکھا ہے اور ایک عورت کو ایک مرد سے پوری زندگی دور رکھا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ایک وقت آئے گا پھر ان دونوں کا ملاپ ہوگا، یہ ماحول حاصل ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خود قانون ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ کا خود حکم ہے کہ نکاح کرو، نکاح کرو۔ بس ایک 6-7 سال تک اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ شریعت تم کو خود نکاح کرنے کا پیغام دیتی ہے، شریعت خود تم کو نکاح کرنے کا حکم دیتی ہے، بلکہ اتنی سختی کرتی ہے کہ جو نکاح نہیں کرتا آقا فرماتے ہیں وہ میرا غلام نہیں ہو سکتا۔ 6-7 سال اگر 8-9 سال حفاظت کر لیے جوانی کی، اس کے بعد نکاح کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں غیر شادی شدہ کی نماز سے زیادہ مجھے شادی شدہ کی نماز پسند آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ غیر شادی شدہ کی نماز میں انتشار ہوتا ہے، شادی شدہ کی نماز میں اطمینان ہوتا ہے، اور اللہ کو اس کی نماز پسند آتی ہے جس کی نماز میں اطمینان ہوتا ہے، خضوع ہوتا ہے، خشوع ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو میرے دوستوں، جوانی تک بچوں کو آزاد چھوڑ کر جوانی میں قدم رکھنے کے بعد اگر تربیت کرو گے تو وہ بچے تربیت یافتہ نہیں ہوتے۔ چھوٹی عمر ہی سے بچوں کو ڈانٹنا، کھیلنے کی عمر سے، اے تو مرد بچہ نہیں جا رہے مرد بچوں کے ساتھ کھیل، اے تو بے کو بچی نہیں جا بے کو بچوں کے ساتھ، تو کہیں کو اس کے ساتھ ملتی، تو کہیں کو اس کے ساتھ ملتا۔ 5-6 سال کی عمر میں تربیت اگر شروع کریں گے تو پھر جوانی میں قدم رکھنے کے بعد ان کو اپنے جنس کا احساس ہوگا۔ ارے نہیں، بچپن میں ہمارے ابا امی کھیلنے سے منع کرتے تھے، اب میں جوان ہو گئی ہوں، شریعت ملنے سے منع کر رہی ہے۔ بچپن میں ابا امی کھیلنے سے منع کر رہے ہیں، اب میں جوان ہو گیا ہوں، ملنے سے منع ہے۔ اللہ اکبر۔ بچپن میں تربیت کریں گے تو جوانی میں کنٹرول پیدا ہوگا۔ آج مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، مخلوط ماحول ہو رہا ہے، مخلوط ماحول بن رہا۔ چھوٹی عمر ہی میں بچوں کو اسکولوں کے اندر مخلوط تعلیم کا کیا، جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں مل کر پڑھتے ہیں۔ کانوینٹ کا بھی یہی حال ہے، پرائمری کا بھی یہی حال ہے، اسکول کا بھی یہی حال ہے، کالج کا بھی یہی حال ہے، یونیورسٹیوں کا بھی یہی حال ہے۔ جب آپس میں مل جاتے ہیں، لڑکے اور لڑکوں کے درمیان کا امتیاز جب ختم ہوتا ہے، سب سے پہلا نقصان شرافت کو پہنچتا ہے۔ لڑکے کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں لڑکا ہوں، لڑکیوں سے بچ کر مجھے رہنا ہے۔ لڑکی کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں لڑکی ہوں، لڑکوں سے بچ کر مجھے رہنا ہے۔ اور آج سے 30-35 اور 40-50 سال پہلے اس قسم کی تربیتیں ہوتی تھیں۔ 5-6 سال سے برابر، اے جا مرد بنے ہی اندر جا، مرد بنے ہی اندر جا بول کر اسے اتنا پردے کا احساس دلاتے تھے کہ جب وہ جوانی میں قدم رکھتی احساس دلانے کی ضرورت نہیں، آپ خود وہ پردے میں ہو جاتی تھی۔ اب پروانی بول کر شرم اور حیا کے جنازے ہر گھر سے اٹھ رہے ہیں، ہر وقت اٹھ رہے ہیں، ہر دن اٹھ رہے ہیں، ہر لمحہ اٹھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑا خسارہ ہے میرے دوستوں۔ میں کان پکڑتا ہوں، خدا کرے کہ میری بات غلط ہو جائے۔
آج جوانیاں محفوظ نہیں ہیں، جوانیاں محفوظ نہیں ہیں۔ پوری انسانیت کی جوانی اس وقت خطرے میں ہے۔ کسی کو کوئی فکر نہیں، اگر فکر ہے تو صرف اسلام کو فکر ہے، علماء کو فکر ہے، قرآن کو فکر ہے، شریعت کو فکر ہے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی فکر نہیں۔ گاڑی کو نقصان پہنچے تو احساس ہوتا ہے، گھر کو نقصان پہنچے تو احساس ہوتا ہے، دکان اور تجارت کو نقصان پہنچے تو احساس ہوتا ہے، عزت کو نقصان پہنچتا ہے، کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ ایمان کے بعد عزت اور آبرو کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایمان کے بعد عزت اور آبرو کی بڑی قیمت ہے، اور خاص طور پر خدا کرے کہ ہمارے قوم کی بچیاں اس بات کو سمجھ جائیں۔ ہمارے بڑوں نے کہا کہ لڑکے کی عزت وہ بھی عزت ہے، لڑکے کی عزت وہ بھی عزت ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے کہ لڑکے کی عزت برباد ہوتی ہے تو لوہے کو نقصان پہنچنے کے برابر ہے، اگر لڑکی کی عزت کو نقصان پہنچتا ہے شیشے کو نقصان پہنچنے کے برابر ہے۔ پوری زندگی پچھتاوا رہے گا۔ جوان بچیاں آپے سے باہر ہیں، میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا جو صاف صاف کہا جاتا ہے، لیکن ایک طرفہ وہ باتیں اچھی بھی معلوم ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو ڈر پیدا ہو، ایک طرفہ مجھے وہ بات بیان کرنا تھا۔ ہماری قوم کی اتنی بچیاں غیروں کے حوالے ہو گئی، مرتد ہو گئی، بار بار اگر کہتے رہے، واٹس ایپوں میں وائرل ہوتا رہے تو پھر دشمن پیر سے تالیاں ماریں گے۔ اتنے لاکھ بچیاں مرتد ہو گئیں، اتنے لاکھ بچیوں کی عزتیں برباد ہو گئیں۔ حقیقت تو ہے، یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اسے بار بار کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ورنہ دشمن خوش ہو جائیں گے۔ دیکھیں جوق در جوق ادھر سے ادھر آ رہے ہیں۔ میں ایک ایک مسلمان کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹا کر یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، اپنے گھروں کی عزتوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارا فرض ہے، ماں باپ کا فرض ہے۔ محلے کے ذمہ داروں تک میں اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ تم اپنے محلوں کی حفاظت کرو، کہ کوئی اجنبی لڑکی ہمارے محلے کو نہ آئے، کوئی اجنبی لڑکا ہمارے محلے کو نہ آئے۔ اللہ کسی قسم کا کوئی کام دنیا میں نہیں ہو رہا ہے، ہمارے ملک اور ریاستوں میں نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نڈر بن گئے، آوارہ ہو گئے، آزاد ہو گئے۔ بنداس بٹھا لے کر ہماری گلی میں جاتا، بنداس بیٹھ کر ہماری گلی سے جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پوچھے تو بھی تم نہ کئی کو جی کھڑک کو جواب ایسا دیتی، چلو پولیس اسٹیشن کو چلو میں بھی آتا ہوں، ایسا بول رہی ہے بچی۔ اسلامی حکومت ہوتی تو چیر کر نمک بھر دیا جاتا۔ کہیں رنگے ہاتھ پکڑے جاتے ہیں تو ایک زمانے میں ڈر جاتے تھے، ہاتھاں پکڑتے، پاواں پکڑتے، مر جاتے، کچھ تو کرتے۔ اب نہیں، ہماری زندگی دی، ہماری جوانی، تمہیں کون پوچھنے والے، تمہارے گھراں کی تمہیں حفاظت کرو، تمہیں بڑے سیدھے، ایسا بات کرتی بچی۔ اللہ اکبر، اسلام بھی تڑپتا ہوگا، اسلام بھی تڑپتا ہوگا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بات تک نہیں کرنا، شادی کے پہلے بات تک نہیں کرنا۔ وَلَا تَقْرَبُوا، اس کا ترجمہ ہے یہ، سب کر رہا ہے، پھر پوچھے تو بول رہا ہے کیا کر رہا ہوں حضرت، سب کر رہی ہے، پوچھے تو بولتے کیا کر رہے، خالی ایک میسج بھیجے تو فتویٰ، واٹس ایپ بھیجے تو فتویٰ، ہمیں نہیں بول رہے ہیں، قرآن بول رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا، وَلَا تَقْرَبُوا، قریب بھی مت جاؤ۔
بند دروازے میں عبدالرحمن پھنس گئے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔